بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری بات احادیث میں جو بھی ذکر ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں، ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پتہ چل جائے۔ مہمان کی رعایت، یعنی جب کوئی مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کس طرح خاطر مدارت کرتے تھے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے، اور آپ کو بھی یہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی جب آپ کے گھر میں مہمان گیسٹ آتے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی رہا کریں تو سنت کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ حضور اپنے مہمانوں کے سے کھانے کے لیے اصرار فرماتے تھے، یعنی بار بار ان کو کہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ دیا پینے کے لیے نا، اور فرمایا کہ اشرب اشرب، پیو اور پیو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حق بات کہنے والے، اب گنجائش نہیں ہے کہ میں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ دودھ پی لیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کسی مجمع میں کھانا تناول فرماتے تو اگر اتفاق ہوتا تو سب سے آخر میں آپ ہی اٹھتے تھے۔ اگر کسی مجمع میں اگر کھانا وغیرہ کھا رہے ہوتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں اٹھتے۔ اب اس میں آخر میں اٹھنے کی وجہ یہ ہوتی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا آہستہ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں، تو جو جلدی کھا لیتے وہ اٹھ جاتے ہیں، اور جو آہستہ کھاتے ہیں وہ بیچارے ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بیٹھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت رکھنے کے لیے بیٹھے رہتے تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ سب لوگ اٹھ گئے تو ہم بھی اٹھ جائیں، کہ وہ اپنا آدھا پیٹ بھرے اور آدھا پیٹ خالی بھوک چھوڑ کے وہ اٹھ جائے۔ تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں تاکہ ان کو ایک وہ کہتے ہیں نا سہارا ملا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تو ہم جلدی جلدی کھا لیں ذرا اپنا کھانا۔ تو اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے۔ دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں سیکھنے والی، کہ جب آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ اس کو کہیں کھائے، اس کو جو بھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس کے سامنے رکھی ہوتی ہیں، اس کے لیے اس کو پوچھیں کہ آپ یہ کھائیں، آپ کے لیے یہ بنایا ہے، یہ ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی انسان تھوڑا آہستہ کھاتا تو آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہیں، یہ نہیں کہ اپنا کھایا فٹافٹ اٹھ گئے، وہ تو بیچارہ پھر شرما شرمی میں آدھا کھائے گا آدھا چھوڑ کے اٹھ جائے گا۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو اس کو ایک سہارا ملا رہے گا، اور اس کو پھر یہ فیل نہیں ہوگا، وہ پھر آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا لے گا۔ تو دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز ہے اگر کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور کسی ہم جلیس کو کوئی چیز دینی ہوتی تو آپ سے ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرتے تھے، الٹے ہاتھ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع فرماتے تھے، اور پھر وہیں سے وہ چیز تقسیم ہوتی تھی۔ ہاں، اگر الٹے ہاتھ کی طرف سے اگر آپ نے شروع کرنا ہوتا، کسی کو دینا ہوتا تو پہلے سیدھے ہاتھ والے کی سائڈ سے پوچھتے، اگر وہ اجازت دیتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف سے شروع کرتے تھے۔ تو چاہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف کوئی بہت بڑی شخصیت ہی کیوں نہ بیٹھے ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے شروع نہیں فرماتے تھے۔ یہ بھی سیکھنے والی بات ہے کہ اگر کہیں مجمع میں اگر ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ سرکل بنا ہوتا ہے، یعنی کہ گول دائرہ بنا ہوتا ہے، تو جیسے میں جب مدرسے میں پڑھاتا تھا تو ہم لوگ ایسے ہی بیٹھتے، میرے سامنے پورے اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوتے تو وہ ایک سرکل میں زیرو کی سرکل شیپ میں بیٹھے ہوتے تھے، اور میں ان کے سامنے بیٹھتا تھا۔ تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ جب آپ کوئی چیز تقسیم کریں تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے پورے سرکل میں اس کو تقسیم کریں، اور اگر آپ نے الٹے ہاتھ سے شروع کرنا ہے، کوئی مہمان اگر آپ کا اگر وہ اس سائڈ پہ آ کے بیٹھ گیا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں پہلے مہمان کو دے دوں اور ان کو بعد میں دے دوں، تو پہلے سیدھے ہاتھ والا جو ہے اس سے اجازت لیتے، پھر اس کے بعد اس کو دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت طریقہ تھا۔ حضور جب کہیں مدعو ہوتے اور کوئی شخص، آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں دعوت کے لیے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں دعوت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، راستے میں کوئی شخص آپ کے ساتھ ویسے ہی مل جاتا، ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لیتے، منع نہیں فرماتے کہ بھائی تم یار رکو میں دعوت پہ جا رہا ہوں، تم مت آؤ میرے ساتھ، لے لیتے۔ لیکن جب اس گھر میں پہنچتے جہاں پہ دعوت ہوتی تو ان سے پہلے اجازت لیتے کہ میرے ساتھ ایک اور بندہ ہے، اگر وہ اجازت دیتے تو اندر لے جاتے، نہیں اجازت دیتے تو پھر باہر ہی چھوڑ دیتے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کا دوست اگر آپ کو راستے میں مل گیا اور آپ کے ساتھ وہ ہو لیا تو پھر آپ اس کو لے جائیں، اس کو کہہ دیں بھائی میں دعوت میں جا رہا ہوں، میں لے جاتا ہوں، لیکن اگر اس نے اجازت دی تو اندر لے کے جاؤں گا، نہیں تو پھر وہاں سے واپسی کر لینا، پھر برا نہیں ماننا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ساتھ اس طرح رعایت فرماتے ہیں۔ تین چار چیزیں آج میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ ایک یہ کہ جب آپ کے سامنے کوئی مہمان بیٹھے تو اس کو کھانے کے لیے پوچھیں، مختلف چیزیں جتنی بھی ڈشیں رکھی ہوتی ہیں پوچھیں اس کے لیے۔ دوسرا اس کے اندر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے، الٹے ہاتھ کی طرف سے شروع نہیں فرماتے، اگر کرنا ہوتا تو پہلے اسے اجازت لیتے۔ تیسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ جاتے تو آپ کے ساتھ اگر کوئی آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس گھر والے سے اجازت لیتے، اگر وہ اجازت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اندر لے کے جاتے، نہیں تو پھر نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی انسان جو ہے مجمع میں اگر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے اٹھتے تھے اس انسان کی رعایت رکھنے کے لیے جو آہستہ کھاتا ہے،
جلدی کھانے والا فوراً سے اٹھ جاتا، اور جو آہستہ کھانے والا ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کہ وہ آرام سے کھا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے۔ تو یہ 4-5 چیزیں آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ کے گھر میں اگر کوئی گیسٹ ہے یا کچھ ہو تو آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ پانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زیادہ قریب ہونا ہے، اور جتنا انسان سنتوں پہ عمل کرتا ہے اتنا گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔